الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، رزاق ہے، الہ العالمین ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد انگنت بے شمار لامحدود اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین مکمل پہنچایا، حلال چیزوں کو واضح کیا، حرام چیزوں سے باخبر کیا، حلال کمانے کا، حلال کام کرنے کا حکم دیا، حرام چیزوں سے اجتناب کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 5 جمادی الاخرہ 1446 ہجری مطابق 6 دسمبر 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے حرام مال سے بچنا. معزز سامعین، مال انسان کی ضرورت ہے. شریعت اسلامیہ نے حرام کمائی اور حلال کمائی دونوں کو بتا دیا. حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور صحیح حدیث ہے: الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ ڈاؤٹ فل مشتبہ چیزیں ہیں
جو یا حلال میں سے یا حرام میں سے ہیں، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی غور کرے لوگوں کی حالتوں پر تو کافی تبدیلیاں لوگوں کو، اس غور کرنے والے کو نظر آئیں گی۔ کافی چیزوں میں تبدیلیاں اس کو نظر آئیں گی۔ سوچ بدل چکی ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، لوگوں پر مادیت کا غلبہ ہے، آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، سب کو دنیا کمانی ہے، حلال سے یا حرام سے، کسی بھی طریقے سے مال کو حاصل کرنے کی جستجو زیادہ کی جا رہی ہے۔ اس کی فکر کم لوگوں کو ہے کہ کیا یہ حلال راستہ ہے کہ حرام راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، موجودہ حالات سامنے رکھیں، کتنا سچ کتنا صحیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسے لگتا ہے یہ اسی زمانے کے متعلق انہوں نے بیان فرمایا۔ یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں کی زندگی میں ایک دور ایسے آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا، امن الحلال ام من الحرام، حلال راستے سے یا حرام راستے سے۔ رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ، دور ایسے آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے لیا پیسہ، لا یبالی، لاپرواہ بے پرواہ ہو جائے گا، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے گا، ڈرے گا نہیں اللہ سے، امن الحلال ام من الحرام، حلال سے لیا یا حرام سے لیا۔ موجودہ دور میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ حرام لفظ لوگوں کو سننا پسند نہیں ہے کہ یہ کمائی حرام ہے، یہ راستہ حرام ہے، اس چیز سے کمانا حرام ہے، یہ لفظ سننا نہیں چاہتے، ان کو پرواہ نہیں ہے، یا یہ لفظ ان کو سننا پسند نہیں ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہو چکی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا وہ آپ کا ہے، کیسے آیا نہیں، کس راستے سے پیسہ آیا یہ نہیں، بس آ گیا آپ کے ہاتھ میں، آپ کو مل گئی دولت، یہ آپ کی ہے، جو مل گیا وہ آپ کا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس راستے سے آیا ہے۔ آسانی سے مال کمانا لوگوں کی فکر بن چکی ہے، دولت کمائیں، مال زیادہ ہو آسانی سے، اب وہ کس راستے سے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حرام راستے سے بھی کما لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایسے سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ یہ حلال کی کمائی ہے، حالانکہ واضح طور پر وہ حرام ہے، لیکن وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی چیزوں کو یا ایسے علماء کو نعوذ باللہ من ذالک جو فتویٰ دے دیں ان کے حق میں کہ یہ حلال کمائی ہے۔ آپ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حرام کمائی کی کئی شکلیں ہیں، شریعت نے اس کو واضح طور پر بتا دیا۔ مال جو ہوتا ہے، جو کہ انسان کی ضرورت ہے، دو قسم کا مال ہوتا ہے، ایک عام ایک خاص۔ المال العام، المال الخاص، ایک عام مال ہے، ایک خاص مال ہے۔ عام مال کیا ہے؟ حکومت کے یا کسی ادارے کے، مؤسسات کے، اداروں کے، ڈپارٹمنٹس کے، یا حکومت کا مال، وہ عام ہے، وہ خاص نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا مال ہے، یا کسی ادارے کا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہے، کسی آرگنائزیشن کا ہے، کسی ادارے کا وہ مال ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور خاص مال وہ جو آپ کما رہے ہیں، آپ کی گاڑی آپ کا خاص مال ہے، آپ کی تنخواہ آپ کا خاص مال ہے۔ تو عام اور خاص دونوں قسم کا مال ہوتا ہے۔ تو حرام کمائی دونوں میں ہوتی ہے۔ عام مال
حکومت کا مال لوٹا جائے، حاصل کیا جائے، چوریاں ہوں، ڈکیتی ہو، یا غلط طریقے سے کسی بھی طریقے سے وہ عام مال حاصل کر لیا جائے جو کہ حرام راستہ ہو۔ دوسری چیز خاص مال ہے جو کسی فرد کا ہے، کسی شخص کا ہے، تو اس کو چوری کر لینا یا اس کو لوٹ لینا، اس کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لینا، یہ خاص مال کو حرام کرنا ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں حرام راستے موجود ہوتے ہیں جس سے اجتناب واجب ہے۔ عام مال جو آپ کا نہیں ہے اس کو آپ نہ حاصل کریں، خاص مال جو لوگوں کا ہے وہ آپ نہ حاصل کریں۔ شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا ہے، اور اس میں حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے چوری۔ آپ جانتے ہیں چوری حرام کی کئی شکلیں، حرام طریقے سے پیسہ کمانا، اس میں سب سے بڑی جو خطرناک قسم کی چیز ہے وہ ہے چوریاں، چاہے وہ حکومت کی چوری ہو، حکومت کا مال، ادارے کا مال، یا کسی پرسنل شخص کی خاص مال ہے آپ کا، عبداللہ کا، عبد الرحمن کا، اس کو آپ چوری کر رہے ہیں۔ تو چوری حرام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں بتائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ربع دینار اگر کوئی چوری کرتا ہے تو شریعت نے اس پر حکم نافذ کیا اس کا کہ اس کا قصاص میں اس سے قصاص لیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار چوری پر۔ ایک دینار نہیں، ربع، 20 کیا بولیں گے ربع کو؟ پاؤ، کوارٹر دینار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی وضاحت شریعت میں ہوئی ہے۔ ربع دینار، اگر ربع دینار چوری انہوں نے کی تو ہاتھ ان کا کاٹ دیا جائے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اللہ کے پاس ہے، دنیا کا یہ حکم ہے۔ اور کوئی ربع دینار نے لاکھوں دینار، لاکھوں ریال، کروڑوں ریال، ملائی چوری کرے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ، یہ چوری چاہے کسی کا بھی مال ہو، عام مال، خاص مال، چوری کیا جائے اس کی یہ سزائیں ہیں۔ اسی طریقے سے خیانت کرنا، امانت نہیں، آپ کی چیز نہیں ہے، آپ نے خیانت کی اور اس کو لوٹ لیا، یہ بھی حرام طریقے سے مال کمانا ہے، جس کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جو خیانت کریں گے اپنی خیانت قیامت کے دن لے کر آئیں گے، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے عام مال اور خاص مال کی حمایت کی ہے، اور اس کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ حرام طریقے سے نہ کمایا جائے۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں سخت وعیدیں آئی ہیں، جو لوگ حرام راستے سے مال حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ چوریاں ہوں، خیانتیں ہوں، دھوکے ہوں، کوئی بھی راستہ، چھپا کر بتانا، مال کو حاصل کرنا، چھپا کر، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر، چوریاں کرنا، خیانتیں کرنا، کوئی بھی راستہ ہو حرام، سخت وعیدیں شریعت اسلامیہ میں آئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون؟ کس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لا یأخذ احد منہ شیئا الا جاء یوم القیامت یحملہ علی رقبتہ، جو حرام طریقے سے خیانت کرتے ہوئے مال حاصل کرے گا وہ گردن میں اپنے لے کر آئے گا، قیامت کے دن اپنے گردن میں اٹھا کر لائے گا اس کو۔ اگر اس نے اونٹ چوری کی یا اونٹ خیانت سے حاصل کیا تو اپنی گردن پر اونٹ لائے گا، اونٹ کی آواز کے ساتھ، اور جو اونٹ کی آواز ہوتی ہے۔ گائے کسی نے چوری کی، گائے کسی نے خیانت سے حاصل کیا حرام راستے سے، وہ گائے کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ بکری ہوگی تو بکری لے کر آئے گا اور اس کی آواز بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا هل بلغ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغ، اللہم هل بلغ، اے اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، چوری کرو گے تو یہ سزا ملے گی، خیانتیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، حرام کمائی کی یہ سزا ہے قیامت کے دن۔ پہنچا دیا میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، ہم نے سن لیا، ہم تک بات آ گئی۔ دیکھیے آج ہم بیٹھ کر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہم تک یہ حدیثیں پہنچائی۔ چیزیں واضح ہیں، میں نے کہا نا، حلال واضح حرام۔ علماء کہتے ہیں 3 حدیثیں ایسی ہیں جس میں دین کی بیس ہے، اساس ہے۔ 3 حدیث، کتنی؟ 3 یا 4 بعض نے کہا 3 تو ہیں، مجھے یاد ہے وہ الفاظ۔ علماء اہل العلم کہتے ہیں پورے دین کی بیس ہے اس میں۔ ان میں سے ایک حدیث کون سی ہے جو میں نے شروع میں جس نے الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں جو مشتبہ ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ علماء طلاب العلم جانتے ہیں کہ وہ حلال میں سے حرام سے۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ جو واقع ہو جائے گا ان مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزوں میں، وہ حرام چیز میں واقع ہو جائے گا۔ جیسا کہ چراگاہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جو کسی کی دوسری کی چراگاہ کے قریب، باؤنڈری کے قریب اپنی بکریوں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بکری جو ہے پھلان کر دوسروں کی جو ہے باؤنڈری میں داخل ہو کر وہاں چرنا شروع کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا، لہٰذا اللہ سے ڈرے انسان، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ عام مال جو حکومت کا یا اداروں کا مال ہوتا ہے، یہ امانت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ گورنمنٹ کے مدرسے ہیں، گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، گورنمنٹ کا مال، ٹھیک ہے، وقف ہیں، اس میں وقف بھی آتی ہے چیزیں۔ تو گورنمنٹ کا جو مال ہوتا ہے یا عام مال جو بھی ہوتا ہے وہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی، سب کی۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی رعایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ جس کے پاس امانت ہے وہ اپنی امانت کی حفاظت کرے، امانت کو ادا کر دے اور اپنے رب سے ڈرے۔ یہ امانتیں ہیں، حکومت کی چیزیں جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، معاشرے میں ہیں، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا یا اس کو چھیڑ چھاڑ کیا اس کو حاصل کرنا کسی طریقے سے، جیسے زمینیں لوٹی جاتی ہیں، جو حکومت کی زمینیں ہوتی ہیں، وقف پراپرٹی ہوتی ہے، یا حکومت کی کوئی بھی چیز ہو، پینسل بھی کیوں نہ ہو، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، یہ عام مال ہے، آپ کیسے اس کو حاصل کر رہے ہیں، کس بیس پر آپ اس کو لے کر گھر میں لے جا رہے ہیں اپنے؟ یہ چیز آپ کی نہیں ہوئی، یہ مال آپ کا نہیں۔ مال کا مطلب صرف نوٹ نہیں ہے، چیزیں بھی مال چیزوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دروازے ہیں، بلڈنگز ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، قلم ہے، ایسیاں ہیں، پنکھے ہیں، یا کیا رہتے جنریٹرز ہیں، کیا رہتے ہیں باہر کہربا کے الیکٹریسٹی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تمام چیزیں عدادات ہیں، یہ سب جو ہے مال کہتے ہیں اس کو۔ یہ تمام چیزیں مال میں آتی ہیں، عام مال میں۔ لوگ لوٹتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں اس کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ڈریں، اس کی حفاظت کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جیسے خاص مال کی انسان اپنے خاص مال کی حفاظت کرتا ہے، ویسے عام مال کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، خیانت نہ کریں، دھوکے نہ دیں، چوریاں نہ کریں، حرام طریقے سے مال کو حاصل نہ کریں۔ دنیاوی ضروریات تو پوری ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے دنیاوی سزا سے، کیونکہ چوری، جیسے مثال میں نے دی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جب پکڑا جائے گا چور، لیکن بعض دفعہ چور پکڑا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے گا تو میں تو بچ گیا، میں تو مال لیا اور بچ بھی گیا۔ قیامت کے دن نہیں بچے گا وہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا پکی ہے اس کی، دنیا میں سزا ملے یا بچ جائے وہ، لیکن آخرت میں اس کی سزا یقینی ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے۔ افراد کہاں رہتے ہیں؟ گھروں میں رہتے ہیں۔ گھر کے ذمہ دار کون ہیں؟ والد ہیں، اس کے بعد والدہ ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ماتحت جو اولاد ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو بتائیں عقل حلال کی اہمیت، ان کو ڈرائیں حرام چیزوں سے، ان کو بتائیں کہ حرام کھانا نہیں، حرام نہیں کمانا، حلال کھانا، حلال کا لقمہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا، حرام نہیں کھانا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں ایسی تاکہ وہ آگے بڑھیں یا ان کا فیوچر شاندار ہو، روشن ہو، وہ محافظ رہیں اور وہ خیانتوں سے، چوریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کے اندر یہ غلط حرام چیزیں نہ آ جائیں کہ وہ کل مال کی ضرورت پڑ جائے ان کو تو حرام راستوں سے مال حاصل کریں، نہیں۔
بچپن سے ان کی تربیت ہونی چاہیے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز کی، اسکول چلانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کے ماتحت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلباء و طالبات ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو چوری حرام ہے، خیانت حرام ہے، یا حلال حرام کی تمیز جنرلی طور پر آپ کہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ جیسے علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو بتانا، ویسے ہی والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو بتانا یہ حلال ہے بیٹے، یہ حرام ہے۔ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال زندگی گزارو، حرام سے بچو، حرام سے اجتناب کرو، حرام سے دور رہو۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر سب نے اپنی ذمہ داری ادا کی، علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کی، عوام کو متنبہ کیا، خطیب نے خطبہ دیا، اپنی ذمہ داری ادا کی، اور اللہ جزائے خیر دے وزارت شؤون اسلامیہ کو جنہوں نے حکم دیا کہ اس آج کے جمعے کے دن تمام کنگڈم کی مساجد میں یہ خطبہ ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں پیر کے دن تقریب پچھلے دنوں میں آ گیا تھا یہ ٹاپک کہ اس ٹاپک پر جمعے میں خطبے دیے جائیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، وزارہ والوں نے، خطیب نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، مترجم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب اس کے بعد آپ سامعین ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اس کے بعد میں والد ہوں، میں میری ذمہ داری ادا کروں، میں ماں ہوں، میری ذمہ داری میں ادا کروں، میں ٹیچر ہوں، میں معلم ہوں یا معلمہ ہوں، میں میری ذمہ داری ادا کروں، اپنے ماتحت لوگوں کو بتاؤں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ نہیں بتائیں گے تو حرام کو حلال سمجھیں گے، حلال کو حرام سمجھیں گے۔ فرق بتانا ضروری ہے، کس چیز کو حلال کہتے ہیں، کس چیز کو حرام کہتے ہیں، کون سے راستے سے کمانا حلال ہے، کون سے راستے سے کمانا حرام ہے۔ یہ بڑوں کی، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ ذمہ داری ادا نہیں کی تو بچے چور ہوں گے، پھر مجرم ہوں گے۔ آج کی تربیت کا خلل کل معاشرے میں مجرموں کو جنم دے گا۔ آج کی تربیت کا خلل کل معاشرے میں، سوسائٹی میں مجرموں کو پیدا کرے گا۔ یہ بچہ کیا ماں کے پیٹ سے مجرم چور پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، تربیت کا خلل ہوتا ہے۔ ان کی تربیت صحیح نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو چوری یا خیانتیں یا ڈاکہ یا لوٹ مار اس قسم کے راستے ان کو صحیح نظر آ رہے ہیں، اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس راستے سے چل کر تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، خود کو تباہ کر رہے ہیں، دوسروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھیں، میں کیا ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس ٹاپک پر خاص طور سے حلال و حرام کا فرق، حلال کی طرف ترغیب دلانا، حرام سے ڈرانا، یہ میری جو ذمہ داری ہے بحیثیت والد، بحیثیت والدہ، بحیثیت معلم، بحیثیت عالم، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، یقین اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو حلال کمانے کی، حلال راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی اور حرام سے اجتناب کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس۔